اور یہ ساری چیز جو ساری مخلوق ہے یہ انسان سے پہلے پیدا ہوئی ہے. میں نے یہ پہلے بتایا تھا آپ کو. پہاڑ بھی پہلے پیدا ہوئے، پانی پہلے پیدا ہوا، ہوا پہلے پیدا ہوئی، زمین پہلے پیدا ہوئی، آسمان پہلے پیدا ہوئے، ساری کائنات پہلے پیدا ہوئی اور آخر میں انسان کو پیدا کیا. اس سے بھی انسان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ جو چیز انسان کے لیے خادم تھی، جس چیز کی انسان کو ضرورت تھی، ہر چیز اللہ نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اس کی خدمت کے لیے سب کچھ پیدا فرما دیا. پھر اس بندے کو پیدا فرمایا جس نے اس کی اتنی بڑی امانت اٹھانی تھی. انسان آج اپنی عظمت سے واقف نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو سب سے بعد میں کیوں پیدا فرمایا اور اس کو اتنی بڑی امانت کا ذمہ دار کیوں بنایا. اب یہ امانت جو ہے نا، یہ اس کے 3 مرتبے ہیں کہ امانت سے مراد کیا ہے. یہ بھی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ امانت سے کیا مراد ہے، کس نے اس کو بیان نہیں کیا ہوگا. امانت جو ہے جو رب نے پیش کی ہر چیز پر تو کسی نے نہیں اٹھائی، اس سے مراد کیا ہے. 3 قول ہیں اس میں، علماء نے، صحابہ نے اور جو ہے تفسیر والوں نے، حدیث والوں نے جو ہے مختلف اقوال نقل کی. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ 3 مرتبے ہیں اس امانت کے. پہلا تو اس سے ہے کہ اس امانت سے مراد تکالیف شرعیہ اور امور دینیہ ہے. یعنی امانت سے مراد یہ جتنے آپ عبادات کرتے ہیں نا، اور جتنی چیزوں کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا ہے، اس امانت سے مراد وہ ہے. اس امانت سے مراد وہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس امانت سے مراد عشق ہے، عشق اور محبت. یعنی ادر ورڈ، دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد، جتنی بھی یہ عبادت کی چیزیں ہیں نا، چھوٹی سے لے کر بڑی تک، یہ اللہ نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں میں پیش کی تو ان کام نہیں کر سکتے. رب نے فرمایا یہ لے لو، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہیں جزا دوں گا، اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو تمہیں سزا دوں گا. تو تم لیتے ہو؟ ان کا یہ نہیں. ہم اتنے اہل نہیں ہیں کہ ہم یہ کر سکیں اور پھر تیری سزا کے مستحق ہو سکیں. ہم نہیں کر سکتے. اگر اس سے مراد عشق و محبت ہو تو اللہ اور رسول کے ساتھ جو عشق ہے اور محبت ہے، اللہ کی محبت میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایسی محبت نہیں کر سکتے، ہم اس میں ناکام ہو جائیں گے. تیسرا اس سے قول ہے فیض الہی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیض جس کو دینا تھا بغیر محنت کے، بغیر مشقت اور بغیر تکلیف کے چننا تھا کسی کو کہ میں اپنا فیض اپنی مخلوق میں کس کو دوں، پہاڑوں کو دوں، آسمانوں کو دوں، زمینوں کو دوں، کس کو دوں. اللہ نے انسان کو چن لیا. تو امانت سے مراد 3 چیزیں ہیں، تکالیف شرعیہ، عشق و محبت اور فیض الہی، جو بغیر کسی محنت کے رب کسی کو دیتا ہے. جیسے اللہ کسی کو ولایت دے دیتا ہے نا بغیر محنت اور تکلیف کے، مال دولت دے دیتا، تو یہ چیز فیض الہی ہے. ان چیزوں کو کیوں انہوں نے انکار کر دیا؟ انسان نے کیوں اٹھایا؟ بڑی باریک چیز. وہ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، ان کے اندر عقل نہیں ہے. آسمانوں میں عقل نہیں ہے، فرشتوں میں عقل نہیں ہے، پہاڑوں میں عقل نہیں ہے، زمینوں میں ان تمام مخلوقات میں عقل نہیں ہے. عقل کس میں ہے؟
صرف انسان میں ہے، سبحان اللہ، اور عقل سے ہی انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے۔ عقل سے ہی جو ہے شخص انسان جو ہے وہ گناہ پر قابو پا سکتا ہے، زیادتی پر قابو پا سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ یہ صرف انسان کو دی ہے، یعنی غصہ جو ہے یہ صرف انسان میں ہے، اور جو شہوت کا غلبہ ہے یہ بھی انسان میں ہے۔ آپ کہیں گے کہ جانوروں میں بھی غصہ ہوتا ہے، جانوروں میں شہوت بھی ہوتی ہے، لیکن جانوروں میں عقل نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جانور جو ہے وہ غصے میں جب غصہ اس کو آتا ہے تو وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا، اپنے مالک کو بھی مار دیتا ہے، اور جب اس کو شہوت غالب ہوتی ہے تو اس کو کسی چیز کا حیا نہیں ہوتا، وہ اپنی شہوت بھی پوری کرتا ہے۔ لیکن انسان میں غصہ بھی ہے، شہوت بھی ہے، اور اس کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے۔ اور کس طریقے سے کرتا ہے؟ قرآن مجید میں ایک آتی ہے آیت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی، وہ سالن لے کر آئی اور وہ برتن گرا، امام حسین پر گر پڑا، جس سے آپ کے کپڑے خراب ہوئے، گرم برتن سے یا سالن سے آپ کے جسم کو تکلیف پہنچی۔ تو آپ انسان تھے نا، غصے سے، یعنی اس کی لاپرواہی سے یا اس کی غلطی سے آپ نے غصے کو دیکھا، غصے سے ان کو دیکھا۔ اس نے کہا والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ، اللہ کے بندے غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کظمت غیظی، میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، لوگ غلطیوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عفوت عنک، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، قرآن کی آیت ہے نا، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اب یہ جانور کر سکتا ہے؟ یہ انسان کو رب نے خاص چیز عطا فرمائی جو قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ پر اگر کنٹرول کرتا ہے تو انسان کرتا ہے۔ عشق، اللہ کے عشق میں جو انتہا تک جا سکتا ہے، نہ فرشتہ جا سکتا ہے، نہ پہاڑ جا سکتا ہے، نہ آسمان، نہ زمین جا سکتی ہے، انسان جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں انسانوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، شاہ منصور کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اس نے انا الحق کہہ دیا، کہا اس نے اس لیے کہ اس کے منصور کے برداشت میں یہ بات نہیں تھی، جو اس کے برتن میں زیادہ پڑ گئی، اور وہ اللہ کی محبت میں وہ کچھ کہہ بیٹھا جو نہیں کہنا تھا۔ اب اس کا کیا حال ہوا؟ اس کو فتویٰ لگا، اس کو سولی چڑھایا گیا، لیکن وہ انا الحق کہتا رہا۔ یہ محبت ہے اللہ کے ساتھ۔ ایک دفعہ مکہ گرمی کا زمانہ تھا، جو لوگ سعودیہ میں رہے ہیں جون جولائی اگست کے مہینے میں، ان کو پتہ ہے کہ گرمی میں سعودیہ عرب میں کیا حال ہوتا ہے۔ جبل ابو قبیس پر منصور حلاج بیٹھے ہیں پہاڑ، پتھر، دوپہر کے وقت ایک پتھر کے اوپر بلندی پر۔ ایک بزرگ ان کے ساتھ مرید تھے، وہ گزرے، انہوں نے دیکھا، مرید نے کہا حضرت جی یہ دیکھیں یہ منصور بیٹھا ہے، اس کو اتنی شدید گرمی میں، جب کہ ہم چلنے سے عاجز آ چکے ہیں، اتنی گرم زمین ہے کہ ہمارا چلنا مشکل ہو گیا، اور وہ بغیر کپڑوں کے ایک دھوتی کے ساتھ پہاڑ کے اوپر پتھر پر بیٹھا ہے، وہ کتنا گرم ہوگا۔ تو اس کو دیکھو یہ کتنی کیسی برداشت ہے اس کی۔ بزرگ نے فرمایا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے جو اس کے سینے میں اللہ کی محبت کا سورج جل رہا ہے،
آپ اس کو نہیں دیکھتے؟ اللہ اکبر اس گرمی کے سامنے یہ سورج کی گرمی کیا ہے؟ اللہ اکبر ہاں جی، آپ انسانوں کی محبت میں دیکھیں، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس نے مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، آپ نے ایک صحابی کو بھیجا، یا ان صحابی کو، وہ گیا، ان کے پاس گئے پیغام لے کر، اور وہ بھی اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کرتا تھا۔ تو جب اس نے جا کر کہا کہ بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے آپ کی طرف کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اس نے بلایا آدمی، اور جو ہے آدمی جلاد وغیرہ بلا لیے، اس نے کہا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مسلمہ نے کہا، ان کا میں نے سنا ہی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ میں نہیں سنا کیا کہہ رہا ہے، میرا کان نہیں کام کر رہا، میں نہیں سنا تو کیا کہا۔ سبحان اللہ اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں سبحان اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہ میں نہیں سنا کیا کہہ رہا ہے، استغفر اللہ میرے کانوں میں آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر تیسری بار پوچھا، ایک انگلی کاٹی، اللہ کاٹ کر پھینکی، پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کہ میں نہیں سن، مجھے نہیں آواز آ رہی ہے آپ کی۔ اتشہد ان محمد رسول اللہ، کہا ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر دوسری انگلی کاٹی، وہ سوال کرتا گیا، آپ انکار کرتے گئے، وہ ایک ایک انگلی کاٹتا گیا، پھر اس نے یہاں سے ہاتھ کاٹا، پھر یہاں سے کاٹا، پھر یہاں سے کاٹا، پھر دوسرے ہاتھ کا کاٹا، یہاں سے کاٹا، یہاں سے کاٹا، یہاں ہاتھ کاٹا، یہاں سے کاٹا، یہاں سے کاٹا، پھر پیر کاٹنے شروع کیے۔ یعنی جب تک ان صحابی کے اندر جان رہی وہ یہی سوال دہراتا رہا، اور صحابی رسول بھی جواب دیتے رہے۔ اللہ بڑی اللہ اکبر یہ محبت ہے اللہ اور رسول کے ساتھ، بے شک یہ محبت ہے اللہ رسول کے ساتھ۔ بے شک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مکے کے کافروں نے پکڑ لیا، سولی پر چڑھا دیا، پہلے ان کو باندھ رکھا، جن جن لوگوں کو انہوں نے شہید کیا تھا اس کے بدلے میں اس کی فیملی آگے، وارث آگئے کہ ہم اس کو شہید قتل کریں گے۔ سولی پر چڑھایا، پوچھا گیا اس سے کہ ہاں بھائی آپ تو چاہتا ہوگا کہ آپ کی جگہ آپ کی جان چھوٹ جائے اور آپ کی جگہ محمد رسول اللہ سولی پر آ جائے علیہ السلام، اور تو چاہتا ہوگا تیری جان چھوٹ جائے۔ اب تو تمہیں پتہ چلا ہوگا نا کہ جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، ہاں جی، اب تو تیرے دل میں جان بچانے کی محبت ہوگی، اور تو کہتا ہوگا کہ تیری جگہ اگر رسول اللہ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم سولی پر آ جائیں، یہ تو چاہتا ہوگا علیہ السلام۔ اس نے کہا ظالموں کیا کہتے ہو، میرا ایک ایک جسم کا حصہ کٹ جائے تو مجھے وہ محبوب ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ اللہ اکبر یہ محبت کا مقام ہے انسان کا، عشق یہ چیز فرشتوں میں نہیں ہے۔ حضرت طلحہ جب احد میں آپ پر تیروں کی بارش ہوئی تو روایت تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت طلحہ ایسے گھومتے تھے آپ کے ارد گرد جیسے وہ بغیری نہیں ہوتی، اللہ کیا کہتے ہیں اس کو، پھرتی ہے لٹو وہ لٹو کتنے تیز سے پھرتا، لٹو لٹو کی طرح حضور کے ارد گرد پھرے، جو بھی تیر آتا آپ کے بازو پر لگتا، سبحان اللہ یہ بازو شل ہو گیا، آپ لیکن حضور کو نہیں لگنے دیا۔ سبحان اللہ آپ نے اس دن فرمایا یہ جنتی شخص ہے۔ سبحان اللہ اللہ یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت اور اللہ سے محبت اسی طرح آتی ہے۔ ہسٹری بڑی پڑی ہے کہ کتنے لوگوں نے اللہ کی محبت میں اپنی جان دے دی، جان دے یہ چیز کسی اور مخلوق میں نہیں ہے۔ نہیں ہے بے شک اب جو امانت ہے اس کو آپ دیکھیں کیا کیا ہے، نماز یہ امانت ہے۔ ہم تو آتے ہیں نا
تو نماز پڑھی اور کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے تلاوت کیا کی ہے، پڑھا کیا ہے، رکعتیں کتنی پڑھی ہیں، ہاں جی، اور خیال ہمارے کہیں ہوتے ہیں، ہاں جی، امام بھول جائے تو مقتدی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، سوائے اس کے جس نے پیچھے حساب کرنا ہو۔ تو صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی امام بھول گیا نا کہ میں نے 3 پڑھی ہے 4 پڑھی ہے، تو ایک پیچھے کہتا ہے مجھے یقین ہے آپ نے 3 پڑھی ہے 4 نہیں پڑھی۔ میں کہا کیسے؟ میں کہا میں نے میرے 4 بیٹے ہیں، میں نے 3 بیٹوں کا حساب کیا، ایک کر رہتا تھا، یقین ہو گیا کہ 4 آپ نے 3 پڑھی۔ استغفر اللہ۔ واقعی ہماری نماز کا ہمیں جو ہے نا یہ نماز امانت ہے۔ جو لوگ نماز کو نماز کر کے پڑھتے ہیں ان کو دنیا سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں، ان کو دنیا کی کوئی طاقت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو نماز کو نماز کر کے پڑھتا ہے، روزہ یہ امانت ہے، جو روزہ رکھتا ہے صحیح طرح سے، دیکھو حضور نے ان کو ماں بھی فرمایا ہے، حضور کی خادمہ تھی ام ایمن، جو حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی، اور حضور کی والدہ جب فوت ہوئی تو حضور کو ساتھ لے کر ام ایمن لائیں، انہوں نے ہی پالا، اس لیے حضور ان کو اپنی امی کا درجہ دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، مدینہ کی طرف ہجرت کر رہی ہیں، اکیلی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں اتنی پیاس لگی، اتنی تھک گئی میں کہ میں مرنے کے قریب پہنچ گئی، عرب کی گرمی ہے، روزہ اور سفر، تو میں بڑی جیسے لڑکھڑاتی ہوئی میں بڑی پیاس شدت سے میں ایک پہاڑ کی دامن میں جا کر میں گر گئی۔ میں دن گزرا، جب شام کا وقت ہوا، پیاس لگی ہوئی تھی، حال برا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے چاندی کی زنجیر اس کے ساتھ ایک ڈول پانی کا وہ اترا ہے، اللہ اکبر، میرے چہرے کے سامنے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا تو میں نے اس کو پیا، بس وہ پینے کی دیر تھی، نہ بھوک نہ پیاس نہ تھکاوٹ، سب کچھ دور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور کہتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد مجھے کبھی زندگی میں پیاس نہیں لگی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں کوشش کرتی گرمی میں سفر کروں، دھوپ پر سفر کروں، ہارڈ ورک کروں، بڑی کوشش کی کہ مجھے کہیں پیاس لگے، لیکن پیاس نہیں لگی۔ سبحان اللہ۔ یہ روزہ ہے، سبحان اللہ۔ روزہ ہے۔ نماز آپ جتنی احتیاط اور تسلی سے پڑھو گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو درجہ بلند دے گا۔ روزہ جتنی عقیدت اور محبت سے رکھو گے اتنا رب تعالیٰ اجر دے گا۔ زکوٰۃ جتنی آپ اللہ کی رضا کے لیے دو گے، اپنی فیملی اور اپنا جو ہے نا ذاتی اغراض اس میں نہیں رکھو گے، ذاتی مفاد، سبحان اللہ۔ مستحق تک پہنچاؤ گے اتنا اجر ملے گا۔ حج جتنا آپ اس کو صحیح طرح سے کرو گے اتنا آپ کو ریوارڈ اس کا ملے گا۔ اسی طرح ایمان باللہ، اللہ پر جو ایمان ہے آپ کا وہ اتنا مضبوط جیسے رکھو گے اس کا اجر اتنا ملے گا۔ ایک ایک بات پر میں گھنٹہ گھنٹہ گفتگو کروں اس کی فضیلت پر۔ اسی طرح وبالیوم الآخر، آخرت پر ایمان جو ہمارا بہت کم ہو گیا، آخرت پر ایمان ہوتا نا، آج مسلمان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ صحیح۔ آخرت پر ایمان، اسی طرح سچی بات، جھوٹ کبھی نہ بولے، ہم سچی بات کے قریب کبھی نہیں جاتے، دیکھتے ہیں کہاں سچ بولنا ہے کہاں جھوٹ بولنا ہے۔ فضول باتوں سے حفاظت، ہم ہر وقت فضول باتوں میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ امانت کی تعریف کر رہا ہوں کہ امانت کیا ہے، یہ ساری اللہ نے دی، ان کو سب چیزوں کو لیکن انکار کر دی، انسان نے اٹھا دی۔ امانتوں میں حفاظت، امانت اس کی حفاظت کرنا، اسرار کو پوشیدہ رکھنا سب سے زیادہ سخت کام ہے۔ جو راز کی باتیں ہیں، جو راز کی باتیں ہیں، کوئی انسان آپ سے راز کی بات کہے اس کو لیک نہ ہونے دینا۔ صحیح۔ ہاں جی، ہم نے ادھر سے سنتے ہیں نا
میں آپ کو بتا رہا ہوں دولہ کی آپ کسی اور کو نہ بتانا، بس میرے اور آپ کے درمیان رہے. اللہ صلی اللہ آپ نے ساتھی کو دیکھا اور میں نے فلاں سے یہ بات سنی ہے، دنیا کے در کسی کو نہیں بتانا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں. یہ صاحب اٹھے انہوں نے کہا فیض کو، فیض میں کہا آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کسی کو ہے یا نہیں اسی بے طرح. شک بے شک بے شک. صحیح بات یہ امانت ہے. ہے. قرض کی ادائیگی کون کرتا ہے؟ یہ سارے وہ کام ہیں کہ ایک ایک چیز پر انسان عمل کرے تو اتنا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا دیتا ہے. بے شک سبحان جنابت سے غسل یعنی انسان کا پاک ہونا، ہاں ہاں یہ کتنی بڑی بات ہے. بے شک انسان جب بغیر پاکی کے زمین پر قدم رکھتا ہے، زمین کہتی ہے مجھے اگر اللہ کا حکم ہو تو میں تمہیں نگل جاؤں. استغفر اللہ استغفر اللہ. جنابت سے غسل، انسان پاک ہو کے رہے. پاکیزگی کتنی بڑی نعمت ہے. اعمال میں نیک نیتی، ہاں جی، ہم کام کرتے ہیں جس میں ہمارے کسی قسم کا اعمال میں نیک نیتی نہیں ہوتی، ہمارے اغراض شامل ہوتے ہیں. طہارت فی الصلاۃ، نماز با وضو پڑھنا، وضو صحیح کر کے صحیح طرح سے کر کے نماز ادا کرنا. خلوت میں نماز اچھی طرح کرنا، جب اکیلا آدمی ہو تو اس طرح نماز پڑھنا کہ دل خوش ہو جائے. سبحان اللہ. بلاؤں پر صبر کرنا، کوئی مصیبت آئی، بیماری آئی، دکھ آئی، بھوک آئی، غریبی آئی، دشمن کا حملہ ہو گیا، دشمنوں میں گر گیا، قید ہو گئی کسی قسم کی، یہ ساری مصیبتیں ہیں. مصیبت ہے. ہاں جی، جیسے آپ دیکھتے ہو انڈیا میں آج کل کیا ہو رہا ہے. ہاں جی، سارے لعین کافر بے ایمان مسلمان کے خلاف ہوئے. مسلمان، انڈیا کے مسلمان کا بہت بڑا صبر ہے، بہت بڑا صبر ہے. اگر آپ کمپیئر کریں نا ان آزاد ملکوں کے مسلمانوں کے ساتھ انڈیا کے مسلمانوں کو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ کتنا صبر کرتے ہیں دین پر اور کتنی تکلیف میں یہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ آزاد ملکوں سے زیادہ یہ لوگ جو بھی ہیں، جیسے کشمیری ہو گئے، فلسطینی ہو گئے. رات کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی کہ مسجد اقصی شریف میں پولیس جو ہے وہ گن چلا رہی ہے، ڈنڈے مار رہی ہے عورتوں استغفر کو. اللہ. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میں 2014 میں فلسطین گیا، مسجد اقصی شریف پہ میں نے دیکھا. یہی حال کشمیر کا، یہی حال انڈیا کا ہے. گھروں کو جلایا جا رہا ہے، بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور ان کو جتنے قتل ہو رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. صحیح. یہ بلاؤں پر صبر ہے. انشاءاللہ اللہ اس کی بڑی جزا دے گا. انشاءاللہ. نعمتوں پر شکر ادا کرنا، وعدہ کا پورا کرنا، حدود الہی کا قیام. ہاں جی. اور اگلی بات جو ہے، جو خاص کر جس کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے فرج اور اس کے ذکر پرائیویٹ پارٹ کو اللہ نے پہلے پیدا کیا. انسان کو پیدا کرنے سے پہلے رب تعالیٰ نے انسان کے جسم میں اس کے پرائیویٹ پارٹس جو ہیں اس کو سب سے پہلے پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد انسان کو پیدا کیا اور فرمایا اے انسان یہ میری امانت ہے تیرے پاس، مرد و عورت تم اس میں کبھی خیانت نہ کرنا. اب پتہ کہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ سب سے پہلے پیدا فرمایا اور کہا کہ سب اس چیز کی سب سے زیادہ حفاظت کرنا، یہ امانت میری ہے تمہارے پاس. اللہ آج دیکھ لو، یہی فتنے کا سبب ہے، یہی فتنے کا سبب ہے، بے شک یہی گناہ قتل و غارت کا سبب ہے، صحیح. یہی گناہ بے حیائی کا سبب ہے، اور یہی ہے جس سے امت جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہی ہے. ہاں جی. صحیح. اگر انسان کے اندر یہ چیز آ جائے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، عزت کو محفوظ رکھنا، عورت کتنی نیک رہے اور مرد کتنا نیک رہے. جب عورت کو یقین ہو کہ میرا مسلمان بھائی اپنی حفاظت کر رہا ہے، میری بہن اپنی حفاظت کر رہی ہے، سبحان اللہ. اس گناہ سے جب امت دور رہے گی تو کتنا بڑا اجر ملے گا. یہ بھی انا اردنا الامانت ہے، یہ بھی اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. لوگوں کو کسی کو اس چیز کا خیال ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی امانت ہے، کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے. کان بری بات نہ سنیں، آنکھ
गुनाह के काम को न देखें, हाथ किसी पर जुल्म न करें, पाँव गुनाह की तरफ चल कर न जाएं। अलिफ बाता सा हरूफ ताजी जो हैं, अलिफ बाता ये 28 हरूफ जो अरबी के हैं, यहाँ तक इसकी हिफाजत करना। ये एक नबी पर वही नाजिल हुई, ये अलिफ से लेकर यहाँ तक ये एक नबी पर वही नाजिल हुई, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। इसीलिए इसकी बेअदबी करना बड़ा गुनाह है, इसकी हिफाजत करना। मोमिन पर जो होता है उसका ट्रीटी किसी के साथ करना, मोमिन पर लाजिम है कि उसकी हिफाजत करे, थोड़ी चीज़ हो या ज़्यादा चीज़ हो, उसके अंदर उस मुआहदे की उसकी पासदारी करे। जान चली जाए लेकिन उसके अंदर किसी तरह ख़यानत ना करे। इसी तरह जो भी मीसाक होते हैं या वादे होते हैं, उसकी हिफाजत कितनी ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने आलम अरवा में रूह को पैदा फरमाया और रूहों से वादा लिया कि तुम मीसाक और अहद जो है उसकी पाबंदी करना। फरमाया ना कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, रूहों से पूछा क्यों नहीं तुम्हारा रब है, फरमाया इसकी पाबंदी करना। इसी तरह जितने भी मिसाक और मुआहदे किए गए उसको फरमाया कि अमान। अब ये सारी कौन सी चीज़ रहेगी दीन में जो इस चीज़ में नहीं आई? हाँ जी जी, मेरा मतलब है कि वो सारी में बयान करो तो फजर इफ्तारी इससे यहीं करके जाओगे ना। वही मैं कह रहा हूँ ना कि इतनी चीज़ें हैं, मैंने मुख्तसर जिक्र किए हैं कि इतनी चीज़ें हैं कि जो भी चीज़ जिस चीज़ को भी आप नेकी समझते हो वो अमानत में दाखिल है। ऐसे तो नहीं ना अल्लाह ताला ने कहा कि ये इंसान बड़ा जालिम जाहिल है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठा ली जिसको पहाड़ों ने, समंदरों ने, दरियाओं ने, आसमानों ज़मीनों ने कहा या अल्लाह हम इसके मुताबिक नहीं हो सकते। इसने कहा मैं उठाऊंगा। अल्लाह ताला ने इस अमानत की सारी चीज़ें जितनी भी हैं ना इंसान के लवाजिमात नेकियों के, इसको एक पत्थर की शक्ल में रखा, पत्थर की शक्ल में रखा है सबको। उसके अंदर सारे पहाड़ मौजूद था, आसमान मौजूद थे, ज़मीन मौजूद थी, सारी चीज़ मखलूक मौजूद थी। आदम अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने आते ही ना बग़ैर किसी के पूछे दसे के उस पत्थर को उठाया, घुटनों तक उठाया, फिर रख दिया। कहता तुम क्या समझते हो मैं नहीं उठा सकता? मैं और भी ऊपर उठा सकता हूँ। उन्होंने कहा जी उठाइए। आपने उसको सीने तक उठाया, फिर रख दिया। तुम क्या समझते हो कि मैं ऊपर नहीं उठा सकता? मैं इससे ऊपर भी उठा सकता हूँ। फिर उठाया, कंधों तक लेकर आए, तो फिर रखने लगे। रब ने फरमाया नहीं, आप नहीं रखना है इसको, आप नहीं रखना है इसको, ये मेरी अमानत है जो तूने उठाई है, अब इसको तूने उठाना है। कहा ठीक है या अल्लाह तेरा हुक्म है मैं उठा लेता हूँ उसको। मैं तो बड़ा सालिम और जाहिल है, यानी इंसान को फरमाया ना नबी की ज़ात तो क्या हाँ जी। ज़ुल्म और जहूल का वो माना नहीं है जो हमारी ज़बानों में जाए, यानी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुमने उठाई है, ये उस माने में आता है। सालिम और जाहिल हमारे पंजाबी और उर्दू के माने में नहीं है। अब अमानत से मुराद क्या? अकल है। अमानत से मुराद क्या? अकल, यानी सारी चीज़ें। अब देखो मैंने पहले एक मिसाल दी है कि जानवर के अंदर अकल नहीं है ना, वो ये गुनाह करता है, उसको ज़रा इस चीज़ का एहसास नहीं होता, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इंसान करता है। हज़रत अली ने जिहाद में एक काफिर को ज़ेर किया, गिरा लिया, उस जब कत्ल करने लगे तो उसने आपके मुंह पर थूक दी, आपने उसको छोड़ दिया। कहता कमाल है, आपको आपने मुझे कत्ल करने लगे तो मैंने गुस्से में आपके चेहरे पर थूका, तो आपको चाहिए था मुझे देर ना लगाए फ़ौरन कत्ल कर देते, आपने मुझे छोड़ दिया। मैं तो समझता था कि अब मैं कत्ल हुआ ही हुआ। आपने फरमाया नहीं, पहले मैं अल्लाह के रज़ा के लिए जिहाद कर रहा था, तुम्हें मार रहा था। अब अगर मैं तुम्हें कत्ल करता तो फिर मैं अपनी ज़ाती दुश्मनी पर और मैं अल्लाह की रज़ा में और सच्ची मोहब्बत में मैं अपनी ज़ात को नहीं इन्वॉल्व करना चाहता, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अगर तुम्हें कत्ल करता तो मेरा वो खुलूस ना रहता। ये अकल है, ये अकल है जो अल्लाह ने इंसान को दिया। पहाड़ों में, इनमें चीज़ों में, आसमानों ज़मीनों में, फरिश्तों में अकल नहीं है। अकल सिर्फ इंसान को रब ताला ने दी है।
شعور ہے، فرشتوں میں شعور ہے اور اس کے حکم کے تحت چلتے ہیں، جو اس نے حکم دیا ہے اس میں خطا نہیں کر سکتے۔ انسان خطا بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، اور عقل جب آتی ہے تو اس پر پھر توبہ بھی مانگ کرتا ہے اور گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ انسان کے اندر مکمل عقل رب نے دیا، شہوت بھی دی، غضب بھی دیا۔ فرشتوں کے اندر نہ غصہ ہے، نہ شہوت ہے، نہ عقل ہے، ہاں جی، اور انسان کے اندر ساری چیزیں اس لیے ہوئے، انسان اس پر کنٹرول کرتا ہے۔ اس امانت سے مراد توحید بھی ہے، انسان ہے اللہ کو کتنا مانتا ہے۔ باقی چیزیں جو ہیں تسبیح کرتی ہیں، وہ تسبیح کرتی ہیں، وہ ان کو پیدا کیا ہے، وہ تسبیح کرتی ہیں، نافرمانی کرتی نہیں ہے۔ یعنی ان کو جس طرح پیدا کیا ہے وہ اسی طرح لگی ہوئی ہیں۔ اپنے اختیار سے جو تسبیح کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے وہ انسان ہے، باقی چیزیں اپنے اختیار سے نہیں کرتی، ان میں اختیار نہیں ہے۔ فرشتوں کو پیدا کیا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، لیکن انسان کرتا ہے۔ کیوں؟ ان کو اختیار نہیں ہے، اس کو اختیار ہے انسان کو۔ عشق و محبت بھی دیا۔ تیسرا مرتبہ ہے فیض الہی کا، کہ اللہ نے پھر اس انسان کو امانت کا کیا مطلب کہ فیض دیا، ایسا فیض دیا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کتنے ایک انسان کے اندر کتنا فیض دیا کہ وہ اس کے اندر پورا جہاں سمایا ہوا ہے، اور انسان رب فرماتا ہے کہ میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمینوں میں سماتا ہوں، مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ ہاں جی، یہ ہے جو فیض الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا۔ پہلا مرتبہ کہ صرف نمازیں پڑھنا کی چیز کرنا یہ عوام کا درجہ ہے، اور پھر عشق اور محبت کے ساتھ ان چیزوں کا ادا کرنا، اللہ سے محبت کرنا، یہ خواص کا درجہ ہے، اور فیض الہی ہو پھر ان چیزوں کی عبادت کرنا اور ان پر عمل کرنا، یہ خاص اور خاص لوگوں کا درجہ ہے۔ تو انسان ایک دیکھیں، انسانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کون سی مخلوق ہے جو اس انسان سے افضل ہے؟ کوئی نہیں نا۔ اس لیے انسان کا درجہ بہت بلند ہے کہ جو انسان کے اندر وہ چیز ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمینوں پر پیش کیا، کسی نے بھی اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ اب ایک میں بات عرض کر کے ختم کر رہا ہوں کہ سمجھانے کے لیے کہ انسان اور باقی چیزوں میں کیا فرق ہے۔ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے اس دیوار کے سامنے، یا تصور کر لیں کہ یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جیب سے کنگھا نکالیں اور اپنے چہرے کو دیکھیں، اپنے بالوں پر کنگھا پھیریں، اپنے چہرے کی صفائی دیکھیں، رنگ دیکھیں اور دیکھیں کہ چہرہ ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکیں گے پہاڑ کے سامنے؟ پکی بات ہے، ہاں؟ کیوں کہ یہ ایسا کثیف ہے، ایسا یہ وزنی ہے، اور ایسا یہ پہاڑ کی طرح یعنی ہے سخت، کہ اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے جس کے اندر اپنا چہرہ انسان دیکھ سکے۔ ٹھیک ہے، اب آپ ایسا کہیں کہ یہاں تو کچھ نظر نہیں آتا، آپ ایک شیشہ لے لیں، شیشہ جو دوسری طرف بھی صاف ہو، آپ کی طرف بھی صاف ہو، دونوں بالکل صاف ہو، اب اس میں دیکھیں، دیکھ سکیں گے؟ اس میں بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ لطیف ہے، لطیف مطلب کہ بالکل صاف ہے، اس کے اندر کثافت ذرا سا بھی نہیں۔ یہ کثیف پہاڑ اور شیشہ لطیف ہی لطیف ہے، نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب آپ ایک اور شیشہ لیں جس کے ایک طرف پینٹ ہوا ہو بالکل، اور دوسری طرف صاف شیشہ ہو، اس میں دیکھیں، دیکھ سکیں گے؟ اچھی طرح دیکھ سکیں گے۔ یہ مثال علماء نے دی ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ اس شیشے کی طرح ہے جو کثیف ہے، جس میں کچھ نظر نہیں آتا۔ آسمان اور زمین یہ لطیف چیزیں جو اللہ نے پیدا فرمائی، یہ اس شیشے کی طرح ہے جو بالکل دونوں طرف سے صاف ہے، آپ اس میں بھی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ اس میں لطافت زیادہ ہے۔ اب انسان جو ہے
اس کے اندر قوت شہوت بھی ہے، قوت غصبیہ بھی ہے، اس کے اندر گناہ بھی ہیں، اس کے اندر دینی دنیاوی بیماریاں بھی ہیں، لیکن اس کا دل عرش الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف وہ اتنا صاف ہے کہ اس کے دل میں رب سماتا ہے، وہ حافظ ہے، وہ عالم ہے، وہ قاری ہے، وہ ولی ہے، وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، یہ سارے اوصاف جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں، اس کا دل ایسا صاف اور پاک ہے۔ لیکن جو کثافت اس کے اندر ہے کہ گناہ بھی کر سکتا ہے، عیب بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں، تو یہ اس تیسرے شیشے کی طرح ہے۔ صحیح۔ اس لیے رب تعالیٰ نے اس کو چنا جس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں۔ سمجھ آئی نا جی؟ ماشاء اللہ۔ اب ایک بات اور جو قرآن مجید نے فرمائی، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ سے اگر ڈرتے ہیں تو صرف علماء ڈرتے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جس کو علم ہی نہیں ہے اللہ کی شریعت کا، اللہ کی توحید کا، اس کے صفات ذات کا علم ہی نہیں، اس نے ڈرنا کیا ہے؟ وہ اتنا ہی ڈرے گا نا جتنا اس کے پاس علم ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں چیزیں، بیماریوں کا نہیں پتہ، اس کو اچھائیوں کا نہیں پتہ، جتنا ایک عالم دین کو پتہ۔ فرمایا جتنا اس کو علم ہے اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھو، سعید بن جبیر کو دیکھو، صحابہ کرام کو دیکھو، اور ان علماء کو دیکھو جنہوں نے جو صحیح علماء حق ہے، جتنا وہ اللہ سے ڈرتے تھے، وہ صاحب کرامت بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے، اتنا اور کوئی نہیں ڈرتا۔ اور اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ علماء سے پیار کرو۔ ہاں جی، شاہ فرمایا 4 چیزوں پر عمل کرو، 5ویں چیز سے بچو۔ اگر 4 پر عمل کرو گے تو کامیاب رہو گے، 5ویں پر عمل کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ 4 کون سی؟ پہلی چیز ہے کہ رات کو سو، کوشش کرو صبح کو عالم ہو، یعنی علم حاصل کرو۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ آپ رات کو سوتے سوتے عالم بن جائیں گے، مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کا محور یہ رکھو کہ آپ نے عالم بننا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ خود عالم بنو، علم جتنا پڑھ سکتے ہو، تھوڑا پڑھ سکتے ہو، زیادہ علم حاصل کرتے ہو، عالم بنو، یہ پہلی چیز ہے۔ اگر عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بنو، علماء کے پاس بیٹھو، ان سے نماز سیکھو، ان سے قرآن سیکھو، ان سے حدیث سیکھو، ان سے مسائل سیکھو، توحید کے مسائل، رسالت کے مسائل، دین کے مسائل، دنیا کی برائی، یعنی جو چیز علم میں ہے وہ دین سیکھو علماء سے۔ اگر عالم نہیں بن سکتے ہو تو طالب علم بنو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو علماء کی صحبت اختیار کرو، کبھی کبھی جا کر علماء کے پاس بیٹھو۔ علماء حق کے پاس بیٹھو گے تو آپ کو اچھی اچھی چیز آپ کو سمجھ آئے گی، وہ بتائیں گے، کوئی نہ کوئی چیز سیکھ کر آؤ گے آپ۔ جیسے آپ عطار کی دکان پر جاؤ گے، حدیث ہے، عطار کی دکان کے پاس جاؤ گے تو کچھ خریدو یا نہ خریدو، خوشبو تو آپ کو آئے گی نا، بغیر کسی پیسے دیے ہوئے خوشبو آئے گی نا۔ اور اگر لوہار کی دکان پر جاؤ گے تو خریدو یا نہ خریدو، جا کے بیٹھو، کالے کپڑے کالے کر کے آؤ گے، منہ بھی کالا کر کے آؤ، ہے یا نہیں؟ بھٹی پر جا کے بیٹھو، لوہار کی بھٹی پر۔ ہاں جی، تو فرمایا علماء کے پاس بیٹھو۔ 3 چیزیں۔ چوتھی، اگر بیٹھ نہیں سکتے ہو نا تو ان سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو۔ علماء سے محبت کرو گے، چاہے گھر میں بیٹھ کرو، کہیں سے کرو، نفرت نہ کرو، ان سے محبت کرو، تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اگر یہ 4 چیزیں کرو گے، 4 میں کوئی بھی ایک پر عمل کرو گے، 4 کرو گے یا ایک پر عمل کرو گے تو کامیاب رہو گے دنیا میں۔ خبردار 5ویں چیز میں آؤ گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ علماء سے نفرت کرنا۔ اگر علماء سے نفرت کرو گے، اس کا نام نہیں لو گے، اس کی ذکر نہیں سنو گے، اس کے پاس نہیں جاؤ گے، اس کی بات نہیں سنو گے، اس سے دور بھاگو گے۔ آج قوم کا کیا حال ہو رہا ہے؟ آج قوم کو پتہ نہیں عالم کون ہے، جاہل کون ہے۔ یہ سب سے بڑا فطرہ جو اس دور میں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جو بہت موٹا ہے اس نے زیادہ علم کھایا ہے، اس لیے وہ موٹا ہے۔ کیوں جی؟
جو زیادہ موٹا ہے اس نے زیادہ علم کھایا ہے، اس کو زیادہ عالم سمجھتے ہیں. جو زیادہ سیاسی آدمی ہے لوگ اس کو بڑا عالم سمجھتے ہیں اس لیے کہ وہ پبلک میں آیا ہوا ہے. اور خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہمارے اساتذہ جو تھے کچھ اب بھی زندہ ہیں اور وہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ جناب ایک ایک لفظ کے اندر اس میں کتنے خزانے ان کو معلوم ہیں قرآن و حدیث کی. اور جو سیاسی ہے وہ بس ادھر افطاری کی، ادھر جلسہ کیا، ادھر کھایا، ادھر پیا، ادھر جھوٹ بولا، ادھر سچ بولا، ادھر سے بات ادھر کی. جیسے سیاسی آپ سب سیاسی علماء کو جانتے ہیں نا. ایک مولانا آج کل بڑے آ رہے ہیں سامنے، ان کو تو ہر آدمی جانتا ہے. سیاسی علماء کو نہیں، کوئی بھی آدمی ان کو پسند نہیں کرتا. لیکن جو اللہ والے ہیں، علماء حق ہیں، ان کی کیا شان ہے، ان کی بڑی شان ہے. ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ ہر وقت قرآن و حدیث میں رہتے ہیں. ایسے علماء کو ڈھونڈ کر ان سے محبت کرو، ان سے نفرت نہ کرو. یہ بڑا اہم مضمون ہے جو آج ہم نے بیان کیا ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ اگر امانت پر عمل کرے اور دیکھے کہ امانت کیا ہے تو انسان کی زندگی بدل جائے. میں سنتا ہی کوئی نہیں، لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہاں جی، اور ہم بھی ان چیزوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں. کیوں جی فیض صاحب؟ یہ بیان جمعہ میں کیجیے گا. ہاں جی، یہ بیان جمعہ میں کیجیے آپ. جمعے میں تو پھر کہیں گے 5 منٹ اوپر ہو گئے. 5 منٹ اوپر ہو گئے. ہم تو روز ڈرتے ہیں کہ یہ ہمارا آخری جمعہ ہے، کیونکہ ہم جب لیٹ کرتے ہیں تو لیٹ تو پھر آپ کو پتہ ہے نا، ہونا کسی دن آخری ہو جانا ہے. اللہ